حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا و مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے اس پر رونق محفل میں اپنا موضوع خمس کو منتخب کیا ہے۔ خمس اسلام کا ایک اہم حکم ہے اور خمس دینا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ خمس کیا ہے۔ خمس اس آمدنی کا 5واں حصہ ہے جو انسان تجارت و کاروبار یا مال کی صورت میں حاصل کرتا ہے۔ جب آمدنی میں سے ساری ضروری اخراجات نکال لی جائیں تو باقی سے پر 1 سال گزر جائے تو اس مال کا 5واں حصہ بطور خمس دینا واجب ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس 5ویں حصے کا کیا کرنا ہے؟ اس 5ویں حصے میں سے 2 حصے کیے جائیں گے۔ پہلا حصہ غریب سادات اور دوسرا حصہ امام کو دیا جائے گا۔ عمران بن موسیٰ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت کے سامنے خمس کی آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا خدا کا سہم رسول خدا کے اختیار میں آتا ہے اور رسول خدا کا مال میرا مال ہے۔ امام کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خمس کا دوسرا حصہ سہم امام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دوسرا حصہ امام تک کیسے پہنچایا جائے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا امام پردے غیب میں ہے، بس آخرکار علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ دوران غیبت فقیہ جامع الشرائط کو خمس دینا چاہیے جو ولی ام المسلمین اور امت کا رہبر ہے، نیز تمام دینی شعبوں اور حوزہ علمیہ کا ذمہ دار ہے۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے تقریر کی ابتدا میں جس آیت کی تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ میں آپ پیش کر رہا ہوں۔ جان لو جو کچھ تم نے غنیمت میں حاصل کیا اس میں سے خدا، رسول، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور راستے میں مجبور ہو جانے والوں کو خمس دینا واجب ہے۔ قرآن کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خمس معاشرے کی ضرورت ہے اور خمس کے ذریعے معاشرے میں کئی مثبت تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ خمس کیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ خمس کن اموال پر واجب ہے۔ خمس 7 چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 1 جنگی غنیمت، نمبر 2 معادن، نمبر 3 خزانہ، نمبر 4 تمام جواہرات جو دریا سے نکلتے ہیں، نمبر 5 تجارت کے ذریعے آمدنی میں اخراجات نکلنے کے بعد، نمبر 6 مال حلال و حرام کا آپس میں مل جانے کی صورت میں، نمبر 7 ذمہ کافر کی وہ زمین جو اسے مسلمان سے خریدی ہو۔ یہ وہ مذکورہ اموال ہیں جن کی ادائیگی مومنین پر لازم ہے۔ خمس کا مصرف خدا، رسول اللہ، ذی القربہ، یتامى، مساکین، ابن السبیل، یعنی جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو۔ اور زمانہ غیبت امام زمانہ میں خمس کا سہم اور امام کا تمام حصہ فقیہ جامع الشرائط کے تحت آتا ہے، یعنی فقیہ ان اموال کی نگرانی اور ان اموال میں سے تصرف کا ذمہ دار ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ولی فقیہ ان اموال کو اپنی ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی ضروریات پہ خرچ کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ خمس کا مال امام وقت کا مال ہے، لہٰذا ولی فقیہ ان اموال کو فقط انہی راستوں میں خرچ کرے گا جن پر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام صرف کرتے۔ وہ راستے کیا ہیں؟ اسلام، حق، عدل و انسانیت کی ترویج، باطل سے جنگ، یہ ہیں وہ اہداف مقدسہ کہ جن پر خمس کا مال خرچ ہوگا۔ خمس کے ذریعہ اسلامی مقدسہ عام مسلمانوں سے مال وصول کر کے ذخیرہ کرنا یا شرفوں کو عاشق کروانا نہیں، بلکہ اسلام کے فوائد میں سے عظیم فائدہ معاشرے سے طبقاتی فرق کا مکمل خاتمہ ہے۔ خمس کے مال سے اسلامی لشکر قوی ہوتا ہے۔ اس قوت کی بدولت وہ موجودہ فرقوں، سماجی، طاغوتی قوتوں کے مقابل استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جب ایک صاحب مال خمس ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے مال میں سے کوئی کمی نہیں کر رہا ہوتا،
بلکہ اسلام کی ترویج تقویت کے لیے زمینہ سازی کر رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے لیے ایک ایسی سماجی اور ایک ایسی دنیا کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے جو کہ ظلم سے خالی، عدل سے پور اور طبقاتی اصلاح کا مددگار ہوتا ہے۔ خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ عزیزان، یہ خدا کی دین کی مدد کرنے کا نتیجہ اور خدا کی جانب سے مدد کرنے کا وعدہ۔ وَمَنْ أَصْرَفْ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون ہے جو خدا کی بنسبت زیادہ سچا ہے؟ یقیناً پروردگار عالم کا وعدہ سچا ہے اور ثابت ہو کر رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ عزیزم نے ماشاءاللہ خمس کا پورا مسئلہ بیان کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ تمام اس خمس کے مسئلے پر کامیابی کھڑے اتریں گے اور حساب ایک ایک کر کے حساب کر خمس نکالیں گے انشاءاللہ، اور جزائے خیر عطا فرمائے۔